السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کا ہی واقعہ ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندھی نظر آئی جو بڑی خوبصورت تھی، بڑی جاہ و جلال والی تھی اور بڑے ناز و نخروں کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس باندھی کے ساتھ اس کے خادم بھی موجود تھے، جیسے بادشاہوں کی باندھیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آواز دے کر کہا کہ اے باندی، تجھے کیا تیرا مالک فروخت کرتا ہے؟ وہ باندی ان کو دیکھ کر بڑی حیران رہی اور کہنے لگی کیا کہا؟ تو انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، تو اس نے کہا کہ اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک فرمانے لگے کہ ہاں کیوں نہیں، تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہے۔ تو وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خادم کو حکم دیا، اس فقیر کو پکڑ لو اور ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق رہے گا۔ تو خادموں نے پکڑ لیا اور ساتھ لے گئے۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا جو اس کا مالک تھا اس کو یہ سارا قصہ سنایا، تو وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس کے جو آقا تھے، جو اس کا مالک تھا باندی کا، اس کے دل پر ایک ہیبت سی ان کو دیکھ کر طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے کہ اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک فرمانے لگے کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گھٹلیوں جتنی ہے۔ تو یہ سن کر، وہ دربار لگا ہوا تھا، یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کری آپ نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے کہ یہ اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سڑین اٹھنے لگے، اور اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال لگے، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو یہ بوڑھی ہو جائے گی، منہ لگانے کے بھی قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، رال، ناک سب اس کے اندر موجود ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت اور آرام کی وجہ سے تجھ سے محبت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا ہے، کوئی قول و قرار پورا نہ کر سکتی ہے، اور اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھ جائے گی، اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت پر ہے، وہ کافور سے، جوہر سے بنی ہوئی ہے اور مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر نور اور موتیاں لپیٹی گئی ہیں، اگر کھارے پانی میں اس کا تھوک ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور وہ مردے سے اگر وہ بات کر لے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے رکھ دی جائے تو آفتاب بھی بے نور ہو جائے، اور اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمکدار ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں وہ کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، جنت کی نہروں کا وہ پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا۔ تو حضرت مالک نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لیا کرو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو،
راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کانٹا یا اینٹ وغیرہ پڑی ہو یا پتھر وغیرہ پڑا ہو تو اس کو ہٹا دو. دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو اور اپنا فکر اور غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے کے گھر کی طرف لگا دو. ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اس کے بعد اس باندی کا جو مالک تھا اس نے اس باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ تو باندی نے کہا بالکل سچ ہیں، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات کی ہے. تو اس آقا نے اس مالک نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو اور میرے مال میں سے اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹا اور اپنا سارا لباس اتار کر صدقہ کر دیا. اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس، اپنے سارا مال و متاع صدقہ کر دیا. اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ والوں کی نصیحتیں ایسے دلوں پر اثر کیا کرتی ہیں کہ چند الفاظ اور چند جملے انہوں نے صرف جنت کی حور کے بارے میں بتائے، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کو ہدایت عطا فرمائی. تو یہ قربانی ہوتی ہے اللہ والوں کی اور بزرگوں کی، جو وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں تو ان کی باتوں میں اللہ اثر ڈالتے ہیں، اور ان کی تھوڑی سی بات کرنا بھی سامنے والوں کے دل پر گہرا اثر ڈالتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اگلے کسی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال کیجیے گا اور دوسروں کا بھی خیال کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، اس واقعے کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا لوگوں تک. بہت شکریہ. السلام علیکم.